بادشاہ کی طرح وزیر بھی نادان اور غافل تھا، جو قدیم و ناگزیر ہستی سے پنجہ آزمائی کر رہا تھا، ایسے قادر خدا سے کہ جو عدم سے سینکڑوں جہاں پل میں تخلیق کرتا ہے، جو 100 عالم ایک نظر میں پیدا کرنے والا ہے، جب وہ تیری آنکھ کو خود کے لیے کھول دیتا ہے، وہ عالم کہ جو تیرے لیے بہت وسیع ہے، قدرت کی نظر میں ایک ذرہ بھی تو نہیں۔ یہ جہان تمہاری جان کا قید خانہ ہے، ہوشیار اس طرف دوڑ جو خدا کا میدان ہے۔ یہ دنیا محدود ہے اور وہ لا حد ہے، نقش اور شکلیں اس حقیقت کی راہ کی رکاوٹ ہیں۔ یہ تو تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار۔ آئیے اب سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔ بادشاہ ہے یا وزیر، وہ نادان اور غافل ہی ہو سکتا ہے کہ جو چیزوں کو ویسا ہونے سے روک رہا ہے جیسی وہ ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح وزیر بھی نادان تھا، جو ہستی سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی سوچا آپ لوگوں نے نادانی کیا ہے، غفلت کیا ہے؟ صرف ایک چیز، ریجیکٹنگ ایزنس، جو ہے اسے قبول نہ کر پانا۔ دنیا میں اربوں لوگ ہیں، اربوں ہی جینے کے ڈھنگ ہیں، اور کم و بیش اتنے ہی نظریے ہیں، اتنی ہی نظریں ہیں۔ یہ سب ہستی کو قبول ہیں، بندوں کو قبول نہیں ہے۔ سمندر کو سارے قطرے قبول ہیں، مگر سمندر کے کچھ قطروں کو کچھ قطرے قبول نہیں ہیں۔ ہستی کی گرینڈ سکیم میں رکھ کر ذرا سوچیں تو اس سے زیادہ بڑی نادانی، غفلت اور کیا ہوگی؟ اور اس نادانی کی پتہ ہے کیا سزا ہے؟ ایک ہی سزا ہے، دکھ۔ انسانی دکھوں کی بس یہی ایک کہانی ہے، جو ہے اسے قبول کرنے سے اس کا انکار۔ بادشاہ اور وزیر کی طرح کسی بھی انسان کو اٹھا کے دیکھ لیں، خود کو دیکھ لیں، ہر اس انسان کو دیکھ لیں جو دکھ سہ رہا ہے۔ وہ چیزوں کو قبول نہ کرنے کے علاوہ کسی اور غم کا شکار تمہیں نہ ملے گا۔ بادشاہ کا غم کیا تھا؟ یہی نا کہ عیسائی کیوں ہیں۔ وزیر کا غم کیا تھا؟ یہی نا کہ عیسائی کیوں ہیں۔ اب ان کو چھوڑ کر خود پر توجہ لے آؤ ذرا۔ ہر نظریہ ہی یہی کہہ رہا ہے کہ دوسرے نظریے کیوں ہیں، مطلب ہر نظر کہہ رہی ہے کہ یہ دوسری طرح سے دنیا کو دیکھنے والی نظریں کیوں ہیں۔ نادانو ذرا سوچو، سب ایک نظر سے دنیا کو دیکھنے والے ہوتے، ہر نظر کے سامنے دنیا ایک ہی طرح سے ظاہر ہوتی تو صرف ایک ہی رنگ تمہاری دنیا میں ہوتا۔ سوچو ہستی کا یہ سارا کھیل کتنا بے رنگ ہوتا۔ مولانا رومی جیسے لوگوں کی باتوں کو ان کہانیوں، ان تمثیلیوں تک محدود کبھی نہ کرنا، یہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا۔ تمثیل، کہانی، قصہ، واقعہ، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بس کیپسول ہے، کیپسول کا باہری خول، جس کے ذریعے سے کوئی دوا ہے جو وہ تم سے نگلوانا چاہتے ہیں۔ اس شعر کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ اپنی غفلتوں، اپنی نادانیوں پر نظر کرو۔ کبھی غور سے سوچنا کہ جو کسی کو بدلنے کی کوشش میں ہے وہ کر کیا رہا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے۔
وہ ہستی کو کہہ رہا ہے کہ تیری اسکیم میں خرابی ہے، اسے درست کر۔ کسی ایک بھی انسان کو بدلنے کی کوشش میں تم لگے ہو تو یاد رکھنا دکھ اٹھاؤ گے، کیونکہ ایک انسان کو بدلنے کی کوشش اور خواہش کا مطلب بس اتنا ہے کہ تم پوری کائنات کو بدلنا چاہتے ہو۔ سوچو، ایک شخص ہے جو گھر کے ایک فرد کو بدلنا چاہتا ہے۔ وہ اگر اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے تو کیا پھر وہ بیٹھ جائے گا؟ سوچ کر دیکھو، نہیں بیٹھے گا۔ پھر وہ پورے گھر کو بدلے گا، پھر وہ پورے محلے کو بدلنے کی کوشش کرے گا، پھر پورے شہر کو بدلنے کی خواہش پالے گا، پھر پورے ملک کو بدلنے کی تیاری کرے گا، پھر پوری دنیا کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور پھر پوری کائنات کو بدلنے کی خواہش کرے گا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ جو کچھ بدلنا چاہتا ہے، جو کسی کو بدلنا چاہتا ہے، وہ ہستی کو بدلنے کے سفر پر روانہ ہے۔ وہ اصل میں چل ہی اس لیے رہا ہے کہ سب کچھ بدل ڈالے، اور یہی چیز رومی کہہ رہے ہیں کہ یہ غفلت ہے، نادانی ہے۔ یہ شخص کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں کر رہا ہے، یہ اس ہستی سے مقابلہ کر رہا ہے جو ازل تا ابد پھیلی ہوئی ہے۔ اس کوشش میں سوچو، ناکامی کے سوا اور کیا مل سکتا ہے، اور ناکامی دکھ کے سوا اور کیا لا سکتی ہے؟ اس ہستی سے مقابلہ کیسے کرو گے کہ جو پل بھر میں سینکڑوں عالم تخلیق کرنے پر قادر ہے؟ تغیر و تبدل جس کا ڈھنگ ہے، وہ ہستی کے جو ہر پل میں نئے رنگ سے خود کو آشکار کرتی ہے مگر خود نہ آشکار رہتی ہے، وہ ہستی کے جو کبھی خود نہیں بدلتی مگر ساری حقیقتوں کو پل پل بدلتی رہتی ہے، اس سے کیا تیرا مقابلہ کرنا کوئی جواز رکھتا ہے؟ تو جو ایک ایک لقمے کے ساتھ خود بدل رہا ہے، تو جو ایک ایک تھاٹ سے بدل رہا ہے، تو جو خود ہمادم بدل رہا ہو، اس نہ بدل سکنے والی نہ آشکار اور لامحدود ہستی کے مقابلے میں اتر کیسے آیا ہے؟ اور پھر اگر تو دکھی ہے تو اس پر حیرت کیوں؟ تیری عظمت کا راز تو بس ایک چیز میں چھپا ہے کہ ہر دم بدل رہی اس کائنات میں اس ہستی کو ڈھونڈ لے کہ جو خود نہیں بدل رہی۔ مادے کی ہر دم بدل رہی دنیا میں اس لا شے کو دیکھ لے جو نہیں بدل رہا۔ یہ ہے درست کھوج، یہ ہے تیرا بام عروج، کہ جب وہ ہستی تیری نظر کو اپنے لیے کھول دے۔ تلاش، سیکنگ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو بس یہی ہو سکتی ہے کہ جو بے حد ہے اور لامحدود ہے اس تک پہنچا جائے۔ تجھے تیری یہ دنیا بڑی وسیع لگتی ہوگی، مگر اس ہستی کے لیے یہ ایک ذرے سے بھی کم وقت رکھتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو کسی ماہر فلکیات سے کبھی بیٹھ کے پوچھنا، اس پوری کائنات میں تیری زمین کے سیارے کی ویلیو کیا ہے؟ تو جس عالم کو بدلنے کی تگ و دو کر رہا ہے وہ ہستی کے زہرا میں ایک ذرہ تک نہیں، وہ اس وجود کل میں ایک خلیہ تک نہیں ہے۔ تو حواس کا قیدی بن گیا ہے، تیرے حواس کی مجبوری ہے کہ وہ دنیا کو بہت بڑا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ جس دنیا کی طاقتیں تمہیں آزادی کا پروانہ لگتی ہیں، یہ دنیا اصل میں تمہارا قید خانہ ہے۔ قید خانے کی دیواروں کو مضبوط کر کے آزادی کا خواب دیکھنے والا کتنا نادان ہو سکتا ہے؟ خود سوچ کے دیکھو۔ تو اس قید خانے کو اپنی مرضی کا کرنا چاہتا ہے، سونے کے پانی سے رنگ دینا چاہتا ہے، تو اس قید خانے کو بیٹھا سجا رہا ہے، مگر قید خانہ تو قید خانہ ہی ہے،
वो दुख तो देता ही रहेगा। देखते नहीं हो कि बादशाह और वजीर जैसे बाइख्तियार लोग भी कितना दुख भोग रहे हैं। वो यहूदी बादशाह ईसाई और ईसाइयों को मिटाने में रात दिन तड़प रहा है। वजीर अपने नाक कान कटवा कर हाथ पांव तुड़वा कर तड़प रहा है। और ये बड़ी शानदार तमसील है कि जो शख्स हस्ती के मुखालिफ खड़ा हो गया उसके हवास से वो महरूम हो जाता है। वही हवास जो उसे उस बेकिनार हस्ती का नज़ारा करा सकते हैं वो उसके लिए दुख की वजह बन जाते हैं। वो फिर आंखें कान नाक रखने के बावजूद सुम्मुन बुकमुन उम्युन हो जाता है। रूमी कहते हैं थोड़ा होशियार हो, इस कैद खाने को सजाने संवारने की फिक्र में न पड़, बल्कि उस आज़ादी की तरफ दौड़, उस हस्ती की तरफ दौड़ जो लामहदूद है, जो बेकरां है। वहाँ है तेरी आज़ादी का एहसास भी और तेरी आज़ादी का सामान भी। तेरे अंदर बेकिनार वुसअत की जो ख्वाहिश कभी नहीं मरती, उसकी तशफ़ी का सामान महदूद में कैसे हो सकता है? कभी तुमने गौर से देखा है कि तुम जो अनाई भी ख्वाहिशें करते हो, बड़ी सी बड़ी ख्वाहिश भी आखिर तक तिश्ना रहती है। इंसान दुनिया के सारे खजानों का मालिक भी बन जाए तो मजीद की ख्वाहिश कभी तुम में नहीं मरती। ये पॉइंट बजाते खुद इशारा है उस हस्ती की तरफ जो ला मकान और ला ज़मान और बेकिनार है। फलासफा कहते हैं कि इंसान में नामुमकिन की ख्वाहिश कभी पैदा नहीं हुआ करती, लेकिन अगर सारी ख्वाहिशें आखिरी नतीजे में नामुमकिन साबित होती हैं, महदूद साबित होती हैं, तो सोचना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश तुम में क्यों पैदा होती है। अना और हस्ती का बस यही सारा भेद है। और इस खूबसूरत बात को आज की एपिसोड में शामिल अशार के आखिरी मिसरे में मौलाना रूमी ने बड़े ही शानदार अंदाज में कहा है। रूमी फरमाते हैं, ये फॉर्म्स, हयातें, शक्लें, रूप बहरूप उस अबदी हकीकत, उस लाजिवाल हस्ती तक रसाई की राह में मदद नहीं रुकावट हैं। तुम्हारी अना जो हवास की कैदी है वो शक्लें देख पाती है, वो मैटर को देख पाती है। हवास जो डेटा जमा करते हैं वो शक्लों और फॉर्म से मुताल्लिक होता है। इन्हीं हवास से, इसी सेंस डेटा से तुम्हारा माइंड बनता है और उसी माइंड से तुम अना तश्कील देते हो। वो अना जो फिर ख्वाहिशों का सारा खेल रचाती है। इस हवास की जद में आने वाली फॉर्म से जब तुम ऊपर उठते हो तो फिर तुम पहुंचते हो उस एक तक कि जो लामहदूद है, उस हस्ती तक जो अनडिवाइडेड है। जब तक इन हवास की जद में तुम हो तब तक तुम उस हस्ती से अलग ही रहते हो और चीज़ों और लोगों को बदलने का ये दुनिया का ख्वाब जारी रहता है। अना इन्हीं हवास की जद में आने वाली चीज़ों तक महदूद रह जाने का नाम है, और हस्ती नाम है तुम्हारी उस हालत का कि जब तुम हवास की महदूदियतों से मावरा हो जाते हो, जब आंखें खोलकर दुनिया को देखने की बजाय आंखें बंद करके तारीकी भरी उस मिस्ट्री को देखने लगते हो जो एक है। जब तुम हर आश्कार के पीछे छुपे एक ही ना आश्कार से राब्ता करते हो, जब तुम मैटर की तकसीम से कायनात की वहदत की तरफ जाते हो।